اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک گارڈن دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مومن کا رتبہ موت کے وقت اور موت کے بعد۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر نہیں بنائی جا سکی ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس ادب کے ساتھ اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین کھرید رہے تھے، جیسے کوئی دکھی آدمی کیا کرتا ہے۔ آپ نے مبارک سر اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 بار یہی فرمایا، پھر فرمایا کہ بے شک جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اتنے ہوتے ہیں کہ جہاں تک ان کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت کا فرشتہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ وہ اس روح کو اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے چھوٹی مسک میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے، تو اسے حضرت ملک الموت علیہ السلام لے لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ اسے لے کر اسی کفن و خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر بھی کبھی اچھی سے اچھی خوشبو مسک میں پائی گئی ہے، وہ جیسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس ٹولی پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کون پاک روح ہے؟ وہ اس کے اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں اسے بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں ہے۔ اس طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے قریبی فرشتے دوسرے آسمان تک اسے ودا کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو علیین کی کتاب نیکوں کے دفتر میں رکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین سے ہی پیدا کیا اور اسی میں اس کو لوٹا دوں گا اور اسی سے اس کو دوبارہ نکال لوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم سے واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے اندر بھیجے گئے ہیں؟ یعنی قبر کے اندر اللہ کے نبی کا چہرہ دکھایا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی سو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی یعنی آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو بھیتر آتی رہتی ہے اور اس کی قبر اتنی پھیلا دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت چہرے والا، بہترین کپڑوں والا اور پاک خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اسی کی چیزوں کی خوشخبری سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کون ہو تم؟ تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ کہنے کے قابل ہے اور اس قابل ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا اچھا بھلا عمل ہوں۔ اس کے بعد خوشی سے کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے بال بچوں اور مال میں پہنچ جاؤں۔